اب ایک بندہ آپ سے پوچھ رہا ہے باپ کا نام، لیکن وہ آپ پہ جادو کر دیتا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا الفاظ دیتے ہیں؟ خالی اللہ اللہ کرو، اللہ 100 بار پڑھ کے پانی پہ پیو، لفظ اللہ سے ان کا جادو ٹوٹ جاتا ہے، خالی نام پہ بھی جادو ہو جاتا ہے۔ استاد کا مضبوط ہونا، اکثر ہمارے لوگوں کے استاد ہی نہیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں انجم ستی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ مسجد شبی کے امام و خطیب اور خانقاہ قریشیہ کے سجادہ نشین پیر حافظ اقبال قریشی صاحب۔ حافظ اقبال قریشی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ بیعت اور خلافت کن سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیعت جو ہے یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ جی، تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بہت اکابر ہیں جن سے ہمارا روحانی اصلاحی تعلق ہے، اور جن میں حضرت بابا چلاسی دامت برکاتہم العالیہ جو ثانی مولانا روم کہلاتے ہیں، اور 5 زبانوں پر ان کو اللہ نے دسترس دی ہے، اور ان کے بڑی دیوان ہیں، کتب ہیں، اور فارسی میں قادر الکلام شاعر ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو تبلیغی جماعت کے امیر بھی ہیں، ان سے بھی ہمیں خلافت حاصل ہے۔ اور اجمیر شریف درگاہ ہے بہت قدیم، ان کے حضرت بلال چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بھی خلافت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا یونس پالنپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو انڈیا کے عظیم بزرگ ہیں تبلیغی جماعت کے، ان سے بھی ہمیں خلافت حاصل ہے۔ اور کشمیر کے بہت بڑے ولی اللہ بزرگ حضرت مفتی محمود الحسن شاہ مسعودی حفظ اللہ تعالی، جو بہت اللہ والے ہیں، ان سے بھی الحمدللہ خلافت اور بیعت کا سلسلہ ہمارا ہے۔ اور عالم اسلام کی بہت عظیم شخصیت ہیں حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ لاہور میں، ان سے بھی الحمدللہ سلسلہ خلافت اور بیعت کا ہمارا الحمدللہ حاصل ہے ان سے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اکابر ہیں جن میں شیخ حرم حضرت مولانا محمد مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے اجازت حدیث کی حاصل ہے، اور شیخ جنی ولی حدیث۔ پھر دارالعلوم دیوبند کے محتمم اس وقت جو ہیں مولانا ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے بھی اجازت حدیث اور سنت حدیث دیوبند کی حاصل ہے۔ پھر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، ان کے جو نواسے ہیں مدرسہ سہارنپور مظاہر العلوم انڈیا حضرت مفتی شاہد صاحب، الحمدللہ ان سے بھی ہمیں اجازت حاصل ہے، سند بھی حاصل ہے۔ اور مولانا کلیم صدیقی صاحب پھلت والے، اور عالم اسلام کی بہت عظیم شخصیت جن کو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کہا جاتا ہے، ان سے بھی اجازت حاصل ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بھی اجازت حاصل ہے، اور حضرت مولانا فضل رحیم اشرفی صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور، ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ۔ عرب کے علماء بھی اس میں شامل ہیں، شام کے بھی اور قطر کے بھی، اور ساتھ جو ہے ترکی کے شیخ محمود افندی جن کے 1.5 کروڑ مرید ہیں، ترک صدر بھی ان کا مرید ہے، ان سے بھی اجازت حاصل ہے الحمدللہ۔ تو یہ ایک نسبت ہے، اور یہ اکابر کا ہم پر اعتماد ہے، اور یہ اعتماد جو ہے مزید انسان کو نکھارتا ہے۔ اچھا مولانا، آپ عامل بھی ہیں، تو جادو اور جنات کس سے سیکھا؟ کیا یہ جائز ہے؟ جادو تو سیکھا نہیں ہے، جادو کا علاج تو جائز نہیں ہے۔ جادو کرنے والا کرانے والا دونوں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ جادو جو ہے وہ قرآن حکیم کی ضد ہے۔ ایک نور ہوتا ہے، ایک ظلمت ہوتی ہے۔ تو نور جو ہے اس کی ضد اندھیرا ہے، ظلمت ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن جو ہے وہ روحانی علم ہے، اور اس کی ضد جو ہے وہ جادو ہے۔ جادو ہاروت اور ماروت لے کر آئے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی قوم جو ہے اس میں زیادہ مبتلا تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری اس کا موجد بنا، پھر اس کی قبر بھی ہے سلالہ میں، مسقط میں، تو لوگ جا کے وہاں بھی چھلے کاٹتے ہیں، جادو سیکھتے ہیں۔ لوگوں کو چونکہ دین سے اتنی آگاہی نہیں ہے۔ اب جادو جو ہے وہ تو اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے، لیکن جادو جب کسی پہ کیا جاتا ہے، چونکہ قرآن سنت سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، سورہ معوذتین جو فلق اور ناس ہے ان کا نزول ہوا، تو پتہ یہ چلا قرآن حکیم کی نص قطعی سے ثابت ہے جادو اور جنات، ان دو کا جو رد کرے گا وہ قرآن کا منکر بن جائے گا۔ لیکن اس میں آپ کی گفتگو رک رہی ہے کہ تھوڑا سا میں اگر ایک کوشچن ایڈ کر دوں تو آپ کوئی سمپل سا سادہ سا کوئی علاج بتا سکتے ہیں جادو کا قرآن کی روح سے؟
جادو کا سب سے دیکھیں آسان علاج جو ہے وہ سورہ معوذتین ہے، فلق اور ناس، جی جو آخری دو صورتیں قرآن حکیم کی۔ لیکن اب جادو جو ہوا ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ جی جادو یا جلایا ہوتا ہے، یا دفنایا ہوتا ہے، یا پلایا ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں، ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بخار ہوا ہے، لیکن کون سا بخار کرتا ہے آپ کو، کیا بیماری کیا ہے؟ جی، اب وہ جو عامل ہے روحانی، اب وہ بات کی بات ہے روحانی کون ہے؟ جو عامل اس کا ماہر ہے وہ بتائے گا کہ جادو کی ایک قسم ہے، اس کے لیے یہ آیات کریمہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، جادو کا علاج جو ہے وہ جادوگر بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جادو جو ہے نا، اس کا علاج تو لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ جادوگر ہی کر سکتا ہے، جادو کا توڑ جادو سے ہی کرائیں، یہ غلط ذہن ہے۔ ہماری عوام کا قرآن و سنت سے چونکہ دوری کی وجہ سے یہ ذہن بنا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کنواں میں نے دیکھا مدینہ شریف میں، جہاں لبید بن عاصم یہودی نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ کنگے میں بال آپ کے منگوا کر ایک بچے کے ذریعے اور پھر پتلے کے اندر وہ سارا کام کیا، اس جگہ پہ بھی کئی لوگ جا کے پہلے چلے کاٹتے تھے جادو کے۔ جادو کا علاج یہ سمجھتے ہیں کہ جادوگر ہی کر سکتا ہے، جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ اللہ کے رسول پہ جادو ہوا، یہودی سب سے بڑا یہودی جادو کرنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کس نے کیا؟ آیات قرآنی نے، اللہ نے خود بتایا سورہ معوذتین کا نزول کر کے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جادو کا علاج قرآن ہی سے ہو سکتا ہے، جو قرآن پاک کا عامل ہوگا، قرآن پاک کا ماہر ہوگا اس میں روحانی، وہ آپ کا علاج کرے گا تو انشاءاللہ فوری توڑ ہو جائے گا۔ ہمارے پاس اس کا الحمدللہ لوگ آتے ہیں جادو میں بالکل موت کے قریب چلے گئے، لیکن اب میں آپ کو یہ بتاؤں جادو اتنا سخت ہوتا ہے۔ میں کینیا کے جنگلوں میں 100 کلومیٹر اندر ایک جگہ گیا، مجھے لے گئے کچھ لوگ، وہاں ایسی قوم کو دیکھا، وہ عجیب انہوں نے حلیہ تھا، خیر وہ عیسائی قوم تھی لیکن جادو میں اتنے ماہر تھے وہ لوگ۔ ممباسا ایک جگہ ہے وہاں، وہ جادو بہت، یہ اوباما صدر بھی وہیں پیدا ہوا، اس کے چچا وغیرہ رہتے ہیں وہاں ممباسا میں، جادو عروج پر ہے۔ میں وہاں ایک بندہ مجھے کہنے لگا، میں نے اس کے چونکہ گھر کا علاج کیا تھا جادو کا، تو غیر مسلم تھا، لیکن کہنے لگا میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں اگر آپ چاہیں مجھ سے تو۔ میں نے کہا کیا عمل ہے؟ اس نے کہا 1 گھنٹے میں بندہ مر جائے گا، ایسا جادو ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ جس کو کہا نہیں میرے پاس ہے۔ میں نے کہا پریکٹیکلی دکھاؤ۔ ہم چونکہ 100 کلومیٹر اندر جنگل میں گئے بند گاڑی میں، اب ہر خوفناک جانور ہمارے گاڑی کے گرد تھا، لیکن وہاں اس نے گاڑی روکی، ایک جو پہاڑی جو ہے نا باراسنگے تھے اور دیگر وہ آئے، بیل بھی تھے، کچھ غول تھے ان کے، اس نے شیشے سے اس پہ پڑھ کے پھونکنا شروع کیا، پڑھتا رہا، تقریباً 1 گھنٹے سے پہلے ہی وہ گرا اور وہاں اس نے منہ سے جھاگ نکالی، مر گیا۔ اچھا، کہا ایسا جادو ہے ہمارے پاس، لیکن میں نے کہا اس کا اثر انشاءاللہ ہم پہ نہیں ہوگا۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا ہمارے پاس ایسا قرآن ہے جو ان سارے جادوؤں کا توڑ کرتا ہے۔ تو کہنے لگا آپ نے تو میرے گھر کا علاج کیا۔ میں نے کہا قرآن سے کیا جس کو تم نہیں مانتے۔ الحمدللہ کتنے غیر مسلم آتے ہیں، ہم ان کا علاج کرتے ہیں، قرآن کے الفاظ دیتے ہیں۔ کیا الفاظ دیتے ہیں؟ خالی اللہ اللہ کرو، اللہ 100 بار پڑھ کے پانی پہ پیو، لفظ اللہ سے ان کا جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کہنا جادوگر علاج کرے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اور یہ شیطان کا وار ہے۔ اچھا، بیسیکلی مولانا صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ عملیات چیز کیا ہے، اور ابھی تک آپ چونکہ عامل ہیں تو کون سی اہم شخصیات کا بھی، جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سی اہم شخصیات کا بھی آپ علاج کر چکے ہیں ابھی تک، تو ان میں کون لوگ شامل ہیں؟ دیکھیے عملیات جو ہے نا یہ ایک سمندر ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ انٹرنیٹ سے ریسرچ کر کے کتابیں پڑھ کے عامل بن جاتے ہیں، حادثاتی عامل، پھر وہ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے گھر میں بیماریاں پریشانیاں، یہ ان کے اپنے جسم سے امراض ختم نہیں ہوتے، علاج کرنے کے بجائے وہ کرانے والے بن جاتے ہیں۔ میرے پاس ایسے کتنے عامل آتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، یہ ایک علم ہے اور جس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب اور ایسا بندہ سیکھے 19-20 نہیں، یہ نہیں ہے کہ بس میں نے رٹا لگایا تو 3 چیزوں کا تو میں عامل بن گیا، وہ کبھی پریشانیوں سے نہیں نکلتا، لوگوں کا علاج کرتا ہے، اپنے گھر میں بیماریاں لاتا ہے، جنات کی، جادو کی۔ اس کے لیے بڑے بڑے اکابر نے کتب لکھی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی دسترس تھی، آپ نے اس پر بڑی کتب میں اپنے ماشاءاللہ لکھا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور خود مولانا انور شاہ رحمۃ
रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे गुज़रे, ये वो लोग थे जिनको अल्लाह ने कमाल दिया था। फिर इमाम मुफस्सिर हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह को जितना कमाल इस चीज़ में था, उन्होंने जो एक किताब लिखी है इल्मुल अबदान पर, अगर वो बंदा पूरी किताब अरबी में है पढ़ ले तो इंसान जो है ना पॉमिस्ट बन जाता है। हमारे जो नजूमी है वो झूठ बोलते हैं, सारे अंदाज़ा लगाते हैं, वो गैस होता है, कोई रियल चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। अब वो आप इल्मुल अबदान किताब उनकी पढ़ लें, हयातुल हैवान पढ़ लें, आप शम्सुल मारिफ पढ़ लें, आप जो है ये वो कुतुब हैं आज से कदीम जिन किताबों के अंदर ऐसा इल्म है कि इंशाअल्लाह इससे अच्छा इंसान को फ़ायदा मिलता है और इंसान मजबूत होता है। फिर अमलियात में चिल्ला कशी, उस्ताद का मजबूत होना, अक्सर हमारे लोगों के उस्ताद ही नहीं है। आप उनसे पूछें आपका उस्ताद कौन है तो वो आएँ बाएँ करेंगे, कभी नेट का सहारा लिया, कभी किसी डाइजेस्ट का सहारा लिया। किसी उस्ताद के कदमों में बैठकर उससे सीखना, उसकी खिदमत करना, उसके बगैर ये नहीं आता। और जो फ़ोन पे इजाज़तें लेते हैं या नेट से आमिल बनते हैं वो परेशानियों का शिकार हैं। दूसरा, इलाज किन किन बड़ी शख्सियात का किया। देखें, मेरा एक मजाज है, हमारे साथ जितने बड़े अकाबिर उलमा और दुनियादार साहिबान तशरीफ़ लाते हैं, अक्सर हम हमारे साथ बैठते हैं, वो अक्सर इलाज के लिए आते हैं। लेकिन मैंने कभी मीडिया में ये शो नहीं किया कि ये इलाज के लिए आए, क्योंकि उनका नाम मीडिया में लेना अच्छा नहीं लगता। सारे बड़े अल्लाह का फजल है उलमा, इस वक्त आलम इस्लाम के जितने बड़े उलमा हैं उन सब का रायमंड तक हम जाते रहे। मौलाना जमशेद रहमतुल्लाह अलैह, हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो दुनिया से चले गए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। अभी ऐसे और बहुत सी शख्सियात हैं। मुफ्ती ज़रफ़ अली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह का मैं जाके इलाज किया। अब मुफ्ती नईम साहब जामिया बनोरिया वाले, उनके घर में कई बार गया, अल्हम्दुलिल्लाह टिकट भी देते थे, इज़्ज़त भी देते थे, मोहब्बत भी देते थे। और आलम इस्लाम में इस वक्त मतवल्ली काबा जो चाबी बरदार काबा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर का 12 साल से इलाज किया। उनके घर में 2009 से अल्हम्दुलिल्लाह इलाज से मुंसलिक हूँ। और इसी तरह अरब के कई शयूख हैं, फिर हमारे पाकिस्तान के कई सियासी समाजी और बड़े उलमा हैं, बड़े अजीम। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने उलमा की इजाज़त का मैंने ज़िक्र किया, ये सारे अक्सर इलाज करा के इजाज़त मरहमत फरमाते रहे। लेकिन बेहतर ये होता है कि हम इनके खादिम ही रहें, और हम खादिम हैं इंशाअल्लाह, आप समझते हैं। मौलाना साहब, एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आजकल बहुत से लोग मार्केट में आ गए हैं, को पीर जो अपने आप को कहते हैं, उनके करोड़ों लाखों फॉलोअर्स भी हैं, लोग जाते भी हैं, कहते हैं हमारा इलाज होता है। तो बेसिकली जो वली या पीर आप जिसको कहें, पैमाना क्या है? देखिए, बुद्ध के पास आप इंडिया में जाकर देखें, नेट पे सर्च करें ना, तो मंदिर भी भरे हुए हैं जी, ठीक है, चर्च भी भरे हुए हैं, खाना काबा में भी रश है। दुनिया में अल्लाह ने इतने इंसान पैदा किए हैं, इस वक्त एक बड़ी तादाद जो है वो मुसलमान नहीं है दुनिया की। 7 अरब में से 3 अरब मुसलमान है, 4 अरब मुसलमान नहीं है। तो अब कसरत को हमने नहीं देखना, अब कसरत को देखा जाएगा तो हम गुमराह हो जाएंगे, कुरान कहता है। इसलिए तो अब बात यह है कि यहाँ किसी बंदे के पास रश का हो जाना, अब हमारे पास रश होता है, लोग आते हैं टोकन लेके 8-8 घंटे इंतज़ार करते हैं, अब वो बैठे हुए हैं। अब ये खाली ये देखना कि ये बंदा बैठा है जी, मैं इसको बैठा हूँ, ये औरतें बैठी हैं, मर्द बैठे हैं, रश है, फिर लोग कह रहे हैं जी हमें, ठीक है, ज़ाहिरी ये चीज़ें हैसियत रखती हैं, लेकिन असल ये देखना है कि इनकी निस्बत किन के साथ है। क्या अल्लाह वालों का इन पर एतमाद है? क्या अहले इल्म है, कुरान और सुन्नत से ताल्लुक़ है, कुरान और सुन्नत का इल्म रखते हैं? आमिल के लिए कुरान और सुन्नत का इल्म भी अशद ज़रूरी है, वरना ख़ुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। तो अब ये रूहानी जो है वो आपको कुरान पढ़ के बताएगा, कुरान की चीज़ें बताएगा, आपको तलस्सम में नहीं, ऐसे अल्फाज जिनका मन ही उसको भी नहीं पता। जब आलिम नहीं होगा तो उसको अरबी के अल्फाज का मन ही नहीं पता होगा, अब वो ऐसे ऐसे अल्फाज बोलेगा शिरकिया या हरूफ जो अबजद हैं, अदद हैं, हमारे नज़दीक उसको मैं बेहतर नहीं समझता। उलमा अरब उसको कुफर समझते हैं। मैंने आज तक अपने किसी मरीज़ को ना अबजद लिख कर दिया, ना अदद लिख कर दिया, सिर्फ कुरान की आयत। उसकी वजह क्या है कि कुरान शिफा है और उसका इनकार दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता। अब आप कहें ला इलाहा इल्लल्लाह 92 रसूलुल्लाह, तो कोई मुसलमान तो नहीं होगा। क्या मुसलमान होने के लिए क्या कहना पड़ेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब एक बंदा कहे जी अदद मैंने लिखा है, 92 हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदद है, तो अदद की मैं नहीं समझता कोई तासीर है या कोई हैसियत है। ये ऐसी चीज़ें हैं, हमारे अक्सर लोग जो आमिलों के पास जाते हैं, आमिल भी रटी हुई चीज़ें उनको दे देते हैं। शिफा तो अल्लाह ताला बुत के आगे भी गिरने वाले को दे देता है, असल चीज़ अकीदा ठीक होना ज़रूरी है। अच्छा, क्या तावीज़ शिर्क है? देखिए,
حدیث میں کہیں بھی تعویذ کے شرک ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں تھوڑی سی کم علمی ہے. ایک ہے نہ جاننا، ایک ہے غلط جاننا. دونوں جہالت ہے. نہ جاننا بھی جہالت ہے، غلط جاننا بھی جہالت ہے. ہمارے زیادہ تر جو اہل علم طبقہ ہے وہ بھی تعویذ کو کہتا ہے شرک. حالانکہ حدیث میں، میرا اپنی کتاب وظائف الصالحین کے آخر میں مقالہ لکھا ہے، جو میں نے اخبارات میں بھی آرٹیکل لکھا تھا، کہ تعویذ اور تمیمہ کی شرعی حیثیت. حدیث میں جہاں بھی ممانعت آئی ہے وہ تمیمہ کی ہے، تعویذ کی نہیں ہے. تعویذ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعوذ کیا ہے؟ تعویذ کیا ہے؟ پناہ میں آنا اللہ کی. آپ قرآن پڑھتے ہیں، وہ لکھ کے گلے میں ڈال دیا تو حرام تو نہیں ہے. یہ آپ حرام کہہ سکتے ہیں اس کو سینے میں رکھیں، سینے کے اندر رکھیں، سینے سے باہر جیب میں رکھیں قرآن، تو وہ سب جائز ہے. تمیمہ اس کو کہا جاتا ہے جو رسیاں ڈالتے تھے عرب کے لوگ، مشرک دھاگے باندھتے تھے، یا غیر اللہ کے نام کے الفاظ لکھ کر لات و عزا کے وہ گلے میں پہنتے تھے، جانوروں کو پہناتے تھے. کلیدہ یا دیگر چیزیں ہیں. اب وہ قرآن و سنت نے ان کو حرام کہا ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ لائے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور باقاعدہ تاریخ جو امام بخاری ہے اس کے اندر موجود ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعویذ لکھ کر دیا کرتے تھے. اور امام سیوطی لائے کہ حضرت حسین کے گلے میں یا حیو حین لا حیو فی دیمومت ملکہ و بقائہ یا حی، یہ لکھ کر حضور نے پہنایا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے گلے میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ لکھ کر پہناتے ہیں. اب اس طرح کی اتنی روایات ہیں کہ لکھ کر قرآن سنت کے الفاظ کا پہنانا تعویذ، اس کو شرک نہیں کہتے، بلکہ غیر اللہ کی چیزوں کی نسبت جو گلے میں پہنائی جاتی ہے، چاہے وہ لات و عزا ہو یا آج کے کوئی بھی زندہ مردہ ہوں، تو وہ جب آپ کہیں گے ندا صدا ان سے، وہ شرک ہے، اسے تمیمہ کہا جاتا ہے. اچھا، آپ کے کی چونکہ مدینہ سے بھی نسبت ہے، ایک یہ بتا دیں کہ وہ نسبت کیا ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں، اسی میں دوسرا سوال انکلوڈ کر لیتے ہیں کہ آپ کے استاد کون ہیں، آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں؟ دیکھیے، مدینہ شریف سے تو ہر مسلمان کی نسبت ہے، اور مدینہ آپ جو کی خاص نسبت جی ہماری اللہ نے ایک نسبت بنائی، چونکہ ہمیں خواہش تھی دل سے، بچپن سے، کہ ہماری اس در سے نسبت اور مضبوط ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چابی بردار کعبہ شیخ عبد الرحمن بن صالح الشیبی جو ابھی ہیں، ان کے گھر میں جنات کے مسائل تھے. 2009 میں اللہ نے مجھے قبول کیا، میں ان کے گھر گیا، علاج کیا، ٹھیک ہو گئے گھر والے سارے. اس دن سے الحمدللہ ان کے ساتھ رہا، اور ان کا آنا پاکستان میں ہمارے پاس شیبی مسجد اس نام سے ہے، چونکہ یہ خاندان شیبی وہ ہے بخاری شریف میں جو قیامت تک رہے گا. فتح مکہ کے موقع پہ سیدنا عثمان بن طلحہ الشیبی، ان کے پاس چابی پہلے سے چلی آ رہی تھی. حضور نے ہجرت کے دن ان کو کہا کہ کعبہ کھولو، میں 2 رکعت پڑھ لوں. آپ نے کہا نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے. حضور نے کہا ایک وقت آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تو میری جگہ ہوگا. اور اللہ نے وہ وقت دکھایا 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا، تو چابی حضور کے ہاتھ میں تھی اور عثمان بن طلحہ سامنے یوں کھڑے تھے. اب عباس چاہ رہے تھے چابی ہمیں شاید مل جائے، لیکن قرآن کی آیت اتری ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت اس کے اہل کو دے دیں. تو اہل یہ خاندان اس دن قرار پایا. حضور نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ الشیبی، اب روز محشر تک تیرے خاندان میں یہ چابی رہے گی، جو لے گا آپ سے چابی وہ ظالم ہوگا. الحمدللہ اس خاندان نے 1400 سال سے دروازہ کھولا ہے، کوئی اور نہیں کھول سکتا. ایک مرتبہ شاہ فیصل بادشاہ نے چابی ان سے لے لی، دروازہ خود تالا کھولنے کی کوشش کی، دروازہ نہیں کھلا. تو شاہ فیصل نے شیبی بچے کو بلایا، 14 سال کے بچے نے جب وہ چابی کو ہاتھ رکھا، دروازہ کھل گیا. اگر دنیا اسلام میں شیبی خاندان کے علاوہ کسی فرد نے کعبے کا دروازہ کھولا ہے تو وہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ ہیں، جن کو شیبی نے خود کہا کہ یہ آپ چابی، آپ دروازہ کھولیں. اچھا. تو عرب ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بہت عزت کرتے ہیں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو شیبی خاندان کے ساتھ تعلق بنا. اس کے بعد الحمدللہ ہمارا اس در پہ آنے جانے کا ایک اسباب بن گئے. پھر وہ یہاں تشریف لائے، مسجد شیبی کی بنیاد رکھی. عالم اسلام میں یہ پہلی مسجد ہے اس نام پر جس کی نام شیبی ہے، اور شیبی نے خود آ کے اس کی سنگ بنیاد کی دعا کرائی الحمدللہ. اور دوسرا ہمارے اساتذہ جو ہیں، میرے جو خاص استاد ہیں
وہ بڑی عظیم شخصیت تھے. حضرت مفتی عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرقدہ جو حضرت ہو گئے اب. یہ وہ تھے گجرانوالہ نصر العلوم کے شیخ استاذ الحدیث, اور وہ اتنی عظیم شخصیت تھے کہ مفتی عیسیٰ صاحب جو پنجاب کے مفتی تھے وہ بھی ان کے شاگرد تھے, اور یہ 1952 میں الحمدللہ LLB کیا تھا, اس وقت بھی استاد تھے. اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولانا محمد جان صاحب سمو گڑھی ٹیکسلا والے, ان کے یہ بیٹے تھے, اور یہ خاندانی عامل بھی تھے اور حکیم بھی تھے, اور اتنے بڑے خاندان سے تھے کہ گجرانوالہ میں نصرت العلوم مدرسے کے اولین بانیوں میں سے ہیں. پھر یہ اپنے استاد کے ساتھ وہ مدرسہ چھوڑ کر اسلام آباد تشریف لے آئے جامعہ محمدیہ میں, تو وہاں یہ آخری عمر تک استاد رہے, شیخ الحدیث رہے, اور الحمدللہ میں نے 5 سال ان کی خدمت کی, پیر دبائے, ان کی خدمت کی. انہوں نے بڑی محبت سے سکھایا. مجھے کہا بیٹا سیکھو, میں کاروبار کرتا تھا, میرا سپر مارکیٹ میں کاروبار تھا. کہا نہیں آپ جو ہے نا یہ سیکھو. میں نے کہا ہمارے پاس کون آئے گا؟ کہا دنیا آئے گی. اس وقت ان کے پاس رش ہوتا تھا, بڑے بڑے شیوخ آتے تھے, بڑے بڑے سیاستدان آتے تھے. ہمیں یقین نہیں آتا تھا, لیکن ان کی بات پہ جو کہ اعتماد تھا کہ ہمارے پاس کون آئے گا. لیکن آج ہمیں نظر آتا ہے جب پوری دنیا میں جاتے ہیں عزت ملتی ہے, تو استاد کے لیے الحمدللہ آج ان کی وفات کو 19 سال ہو گئی ہیں. 19 سال پہلے وہ فوت ہوئے. اچھا. 19 سال میں ایک دن ایسا نہیں گزرا جب ان کے لیے دعا نہ کی ہو, کیونکہ اللہ نے ان کے ذریعے ہمیں ایک علم دیا, اور الحمدللہ انہوں نے بڑی محبت سے سکھایا ہمیں. لیکن اس کے بعد میں نے بہت سے عاملوں سے سیکھا. ملک پاکستان میں میرا استاد کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ. اچھا. شام کے ایک عالم ہے, عامل ہے, مصر کے ایک عامل ہے, اور پھر افریقہ کے عامل ہے ایک, اور اسی طرح جو ہے قازقستان میں آگے کوئی کاف کا ایک سلسلہ ہے, وہاں ایک عامل سے میں نے سیکھا. میں اس جگہ بھی گیا الحمدللہ, کئی جگہ افریقہ اور ایسی ساری جگہوں میں نے چلہ کشی کی ہے. اچھا. الحمدللہ وہ بڑی ایک لمبی بحث ہے. کوئی کاف جسے کہا جاتا ہے دنیا میں پریوں اور جنات کا, الحمدللہ وہاں ایک بگ لیک ہے, دنیا کی سب سے بڑی جھیل, جیسے ہماری سیف الملوک ہے ایسی جھیل ہے وہاں پہ, اور وہ پہاڑی سلسلہ پورا وہی دیکھنے میں جو ہے نا پریوں کا اور جنات کا ایک ویو ہے. وہاں الحمدللہ جا کے میں نے 8 دن وہاں گزارے. چلا کاٹا آپ نے؟ الحمدللہ چلے کاٹے وہاں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ کیا عملیات میں جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے؟ جی بالکل. یہ جو عملیات ہے, عملیات اصل میں قرآن و سنت سے علاج کرنے کے طریقے کو کہا جاتا ہے. جنات, جادو, نظر بد, بندش, ان ساری چیزوں کا جو علاج ہے, اس کے ساتھ جو جسمانی امراض ہیں جیسے کینسر ہے, ہیپیٹائٹس ہے, یا اسی طرح جو ہے گردوں کے امراض ہیں, یا بے اولادی ہے. اکثر آج کل لوگوں کو بے اولادی کا زیادہ مسئلہ ہے. اب یہ اکثر یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں یہ جناتی ہوتی ہیں, چونکہ واش روم کی دعا نہیں پڑی, صبح شام کی دوائی نہیں پڑی, تو جسم پہ مسلط ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو اکثر مرض جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں باتھ روم کی دعا نہ پڑنے کی وجہ سے. اب یہاں سے بیس بنتی ہے مرد عورت کی جو آج بیماریاں زیادہ ہیں. اور پھر یہ کینسر جسم میں خون میں, چونکہ مجری دم ہے حدیث میں آتا ہے, جنات یہ خون میں چلتے ہیں, تو کینسر بھی خون کی بیماری ہے, ہیپیٹائٹس بھی اسی چیز کی, کیونکہ جگر کے ساتھ تعلق ہے, جگر خون بناتا ہے, اس کا بھی تعلق جو ہے خون کے ساتھ ہے. بے اولادی کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے, ٹیسٹ ٹھیک آ رہے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی. اب یہ ہمارے پاس اکثر جب یہ لوگ آتے ہیں تو الحمدللہ اولاد بھی اللہ ان کو عطا کر دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے کینسر, ہیپیٹائٹس, گردوں کے, تو ان ساروں کا جو ماخذ ہے وہ اصل جنات ہیں جو انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں, اور دعاؤں کا نا اہتمام کرنے کی وجہ سے. مولانا صاحب سوشل میڈیا پر ایک بحث چل رہی ہے کہ جو بندہ آپ سے اپنی والدہ کا نام پوچھتا ہے وہ عامل نہیں جادوگر ہوتا ہے, تو اس میں کیا حقیقت ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بات صرف پھیلائی جاتی ہے. جی. ایک چیز ہے کہ جو ریومرز ہے, باپ کا نام پوچھتا ہے تو وہ عامل ہے, جو ماں کا نام پوچھتا ہے وہ جادوگر ہے. یہ بات پھیلائی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ جو بندے یہ بات کرتے ہیں نا وہ اس علم سے ناآشنا ہوتے ہیں. لکل فن رجال, ہر فن کا ماہر ہی اس بارے میں بات کر سکتا ہے. اب میں منطق کا ماہر نہیں ہوں, ایک منطق کا ماہر ہے وہ فقہ کا ماہر نہیں ہوگا, فقہ کا ایک ماہر ہے تو وہ ہو سکتا ہے حدیث کا ماہر نہ ہو, حدیث کا ماہر ہوگا تفسیر کا ماہر نہیں ہوگا. ڈاکٹر سارے ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کون چائلڈ ہے اسپیشلسٹ, کون جو ہے لیڈیز اسپیشلسٹ ہے. سمپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے یا پروفیشنل, وہ بات اس کی بات تسلیم کی جاتی ہے. اب ایک بندہ آپ سے پوچھ رہا ہے باپ کا نام,
لیکن وہ آپ پہ جادو کر دیتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ باپ کے نام سے بھی تو جادو ہوتا ہے. بندے سے ماں کا نام بھی نہ پوچھیں, باپ کا نام بھی نہ پوچھیں, خالی نام پہ بھی جادو ہو جاتا ہے. اچھا نام بھی نہ پوچھیں, خالی اس کی تصویر پہ بھی جادو ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ تصویر بھی نہ لیں, اس کے کپڑے پہ بھی جادو ہو جاتا ہے. کپڑا بھی نہ لیں, اس کے بالوں پہ بھی جادو ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں لا علمی کی وجہ سے بندہ کرتا ہے. ماں کا نام پوچھنے والا جادوگر نہیں ہوتا, یہ بات نہیں ہے. آپ ماں کا نام ہی نہ بتائیں, آپ کا پھر بھی جس نے حساب کرنا ہے وہ کر لے گا. آپ باپ کا نام بھی نہ بتائیں پھر بھی کر لے گا. پھر قرآن حکیم میں جو آیا یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن سارے اپنے اماموں کے نام سے پکارے جائیں گے. بامہم بعض نے سمجھا کہ ماں کے نام سے. تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ یورپ والے ماں کے نام سے جو ہے وہ انسان کو لکھتے ہیں کاغذوں میں, تو جادوگر بھی ماں کا نام پوچھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یورپ والے تو اس لیے کہ ان کے ہاں نسب نہیں ہے, لیکن یہاں پر جادوگر یا عامل کے لیے ماں کا یا باپ کے نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بندے کے نام سے جس نے چیک کرنا ہے وہ چیک کر لیتا ہے. تو اس لیے یہ غلط فہمی دور کر لیں. یہاں پر بڑے بڑے جادوگر ایسے ہیں یہاں پر دنیا میں, خاص طور پہ یہودی جادو کے سب سے زیادہ ماہر ہیں. ان کا ایک ٹیم جو ہے ہر وقت جادو کے لیے مستعد رہتی ہے. ان کا تو مذہب ہے نا جادو. اب ان کے تو سامری کو اپنا مسیحا مانتے ہیں. جادو میں یہودیوں سے بڑا جادوگر دنیا میں کوئی نہیں. یہودی جب جادو کرتے ہیں تو باپ کے نام سے کرتے ہیں. اچھا, ماں کے نام سے نہیں کرتے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی. دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ تصویر سے بھی جادو ہو سکتا ہے, آپ کے اپنے نام سے بھی ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں یا باپ کا نام پوچھنا جادو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. علاج کرنے والا بھی بغیر نام ماں باپ کے بھی علاج کر سکتا ہے. جادو کرنے والا بھی دونوں چیزوں سے بغیر بھی جادو کر سکتا ہے. یہ صرف ایک اپنی بات پھینکنی ہوتی ہے ایک مقرر نے, کہ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے نا اٹھانے کے لیے کہ جی ماں کا نام جو پوچھے وہ جادوگر ہے, جو باپ کا پوچھے وہ صحیح ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین, مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ہمارے سوالات کے بڑے خندہ پیشانی سے جوابات دیے. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.